بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں ماں باپ کے گزر جانے کے بعد لوگ رویوں کو بھول چکے ہیں، اپنے ماں باپ کی اولاد کے ساتھ اچھے رویے نہیں ہوتے۔ لیکن قربان جاؤں معذرت کے ساتھ، وقت زیادہ ہو چکا، لیکن میں بڑے درد کے ساتھ یہ درس دینا چاہ رہا ہوں تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر بدلاؤ آئے، ہمارے گھروں کے اندر خوشحالی ہو، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی رحمت برسے، ہر شخص اپنے ماں باپ کو اپنے سروں کا تاج بنا کے رکھے۔ کیسے ہوگا؟ ماں باپ سے ملنے والی ہر چیز، انسان وہ ماں باپ کی طرف سے، چاہے آپ کا بھائی ہے، چاہے ماں باپ کی طرف سے آپ کی بہن ہے، اس کا احترام دو۔ میرے نبی تو 6 سال کی عمر کے اندر وہ یتیم ہو گئے، باپ پیدا ہونے سے پہلے ہی چلا گیا، ماں 6 سال کی عمر میں چلی گئی، کوئی بھائی بھی نہیں ہے، کوئی خالہ بھی نہیں ہے، کوئی بہن بھی نہیں ہے۔ میرے نبی کو ایک مرتبہ جب میرے نبی گئے تھے دائی حلیمہ کے گھر میں، تو وہاں حلیمہ سعدیہ کا آپ نے دودھ پیا، تو حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی حضرت شیمہ۔ آخری بات، حضرت شیمہ یہ میرے نبی کی رضائی بہن تھی۔ حضرت حلیمہ کا دودھ انہوں نے پیا تھا کیونکہ وہ حضرت حلیمہ کی سگی بیٹی تھی، اور میرے نبی نے بھی دائی حلیمہ کا دودھ پیا۔ اب میرے نبی دودھ پینے کے بعد واپس اپنے وطن آ گئے، اور عرصہ بیتا، مکے کا دور گزرا، مدینے کا دور گزرا۔ حضرت شیمہ بڑی ہو گئی، ان کی شادی ہو گئی، عرصہ بیت چکا، مدینے کے اندر اسلام آ گیا، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی کسی قبیلے کے اندر، وہ بوڑھی ہو گئی۔ مسلمانوں نے ایک علاقے کے اوپر جا کر جنگ کی، اسی قبیلے کے ساتھ جس کے ساتھ حضرت شیمہ کی جس قبیلے میں شادی ہوئی تھی، اور میرے نبی کے غلاموں نے اس قبیلے کے لوگوں کو غلام بنا لیا۔ میرے نبی کے غلام وہ جنگ جیت گئے، تو وہ قبیلہ اور اس قبیلے کے جو مرد تھے وہ قیدی بن کر مدینے آ گئے۔ اب بتا رہا ہوں، یہ ماؤں بیٹیوں بہنوں کا احترام، وہ احترام جو انسان بھول چکے ہیں، خون کے رشتوں کو انسان بھول چکا ہے، لیکن یہ دودھ کا رشتہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ وہ قبیلے کے لوگ غلام بن کے آ گئے۔ اب وہ جو قبیلے والے تھے، ان سرداروں نے اپنے قبیلے سے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے، فدیہ، ایک گھر سے دوسرے گھر سے تیسرے گھر سے پیسے اکٹھے کرو، مدینے جائیں گے، فدیہ دے کر اپنے بندوں کو واپس لائیں گے۔ کرتے حضرت شیمہ کے گھر وہ سردار پہنچ گیا اور کہنے لگا، اے مائی شیمہ، ہمارے قبیلے کے نوجوان قید ہو گئے ہیں، انہیں چھڑوانا ہے، آپ بھی فدیہ دیں۔ تو حضرت شیمہ بوڑھی ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ ہمارے قبیلے کے نوجوانوں کو کس نے قید کیا ہے؟ تو وہ قبیلے کے سردار کہنے لگے، مدینے کے اندر ایک نبی ہے جس کا نام محمد ہے، اس کے غلاموں نے ہمارے قبیلے کے لوگوں کو جو قید کر لیا ہے۔ حضرت شیمہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، آنکھیں تر ہو گئیں اور کہنے لگی، اے میرے قبیلے کے سردار، پھر ایسا کر، اگر مدینے میں بیٹھنے والا حکمران محمد ہے تو تو مجھ سے بھی پیسے اکٹھے نہ کر، باقی قبیلے والوں سے بھی پیسے اکٹھے نہ کر، ایک مہربانی کر، میں محمد کو بڑی اچھی طرح سے جانتی ہوں، تو مہربانی کر، تو مجھے ہی مدینے لے جا۔ اس سردار نے حضرت شیمہ کو لیا اور مدینے آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے ایک عورت کو آتے ہوئے دیکھا مدینے میں، وہ نبی پاک کی جانب آ رہی ہے، مسجد نبی کی جانب، پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بالکل سادہ سی خاتون۔ تو وہ جب آنے لگی، میں نے اسے روکا کہ آپ آگے نہیں جا سکتی، تو وہ مجھے کہنے لگی، اے محمد کے غلام، مجھے سوچ سمجھ کے روک، میں محمد کی بہن ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہوا، یہ ہمارے آقا کی بہن کہاں سے آ گئی؟ تو وہ کہنے لگی، میرے بھائی کے غلام، سن، محمد نے جس ماں کا دودھ پیا ہے، میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، تو ایسا کر، تو مجھے نہیں پہچانتا، تو ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر جا کر یہ بتا تو صحیح کہ ایک شیمہ نام کی عورت جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے، اے محمد، وہ تمہیں ملنے کے لیے آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور منبر پہ بیٹھے تھے، جب میں آیا اور میں نے کان میں آ کر
حضور کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ ایک شیما نام کی بڑھیا عورت آئی ہے، وہ کہتی ہے میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں اور محمد کے ساتھ میں نے دودھ پیا ہوا ہے، وہ میرا رضائی بھائی ہے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے نبی کو کبھی اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا، جب میں نے حضور کے کانوں میں یہ کہا نا تو حضور اتنا جلدی مسجد سے باہر کی جانب دوڑے کہ حضور اپنی چادر بھی منبر پر ہی بھول گئے، حضور اپنی چادر بھی منبر پر بھول گئے، اور جا کر اپنی بہن کو لیا، حضرت شیما کو لیا اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی ازواج کو اکٹھا کیا، آؤ میری بہن کی زیارت کرو، مجھے مدینے میں ملنے میری بہن شیما آئی ہے۔ حضور نے فرمایا اے میری بہن تو مجھے کیوں ملنے کے لیے آ گئی؟ تو حضرت شیما کہنے لگی اے میرے بھائی محمد، آپ کے غلاموں نے میرے قبیلے کے اندر میرے رشتہ داروں کو پکڑا ہے، میں انہیں رہائی دلوانے کے لیے آیا ہوں، مہربانی کر تو میرا بھائی ہے انہیں چھوڑ دے۔ تو حضور پاک کہنے لگے اے میری بہن تو بیٹھ تو صحیح، تو پیغام بھیج دیتی، تو آئی کیوں ہے؟ تیرا پیغام بھی محمد کے لیے کافی تھا۔ حضور نے فوراً حضرت شیما کے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ حضرت شیما کہنے لگی اے میرے بھائی محمد میرے رشتہ داروں کو تو چھوڑ دیا ہے، لیکن میرے قبیلے والے کہیں گے کہ شیما اپنے رشتہ داروں کو تو چھڑوا کے آئی ہے لیکن باقی قبیلے والوں کو نہیں چھڑا کر لائی، آپ مہربانی کریں میرے سارے قبیلے والوں کو بغیر فدیے کے رہا کر دیں۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے بہن میں تیرے ایک ایک حکم پہ قربان، جا میں نے تیرے سارے قبیلے والوں کو آزاد کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پہلا واقعہ ہے جب نبی پاک نے کسی صحابی سے مشورہ نہیں کیا۔ حضور ہمیشہ ہر حکم سے پہلے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضرت شیما نے نبی پاک کو کہا تو حضور نے کسی صحابی سے مشورہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ میں ان غلاموں کو چھوڑوں یا نہ چھوڑوں۔ حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں یہ پہلا موقع ہے، میں نے ایک بہن کی عزت رکھنے کے لیے تم سے مشورہ نہیں کیا، میرا حق مجھے معاف کر دینا، آج میں تم سے مشورہ نہیں کر رہا۔ اور پھر حضور نے فرمایا ایسا کرو میری بہن کے لیے گھوڑے لاؤ اور جوڑے بھی لاؤ، کپڑے بھی لاؤ، گھوڑے بھی لاؤ، سامان سے لدے ہوئے لاؤ، میری بہن کے قبیلے والے سارے لوگوں کو بھی چھوڑ دو اور انہیں ایسے نہ چھوڑو، انہیں انعام اکرام دے کر چھوڑو۔ یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے بہنوں کا احترام، خدا را ان رویوں کو اپنائیں۔